والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مقدم نور الهدى مصباح الظلم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم مولانا أبي القاسم محمد حبيب عليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وشفيع المذنبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. صلوات پڑھے محمد وآلہ. اعزاز محترم، بہت کم ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں ہم سبھی مومنین سے مخاطب ہو سکے. پوربی اتر پردیش میں جانا ہوتا ہے، وہاں پشچمی اتر پردیش کے مومنین نہیں ہوتے. پشچمی اتر پردیش میں جانا ہوتا ہے، وہاں پوربی اتر پردیش کے مومنین نہیں ہوتے. نارتھ اینڈ ساؤتھ، ایسٹ اینڈ ویسٹ، آپ کو اگر کہیں ہندوستان میں جمع ملتا ہے تو وہ بارگاہ علی بن ابی طالب. مجھے معلوم ہے انجمن اور کمیٹی کے تمام عہدیداران اس بات کو جانتے ہیں کہ میری آنے کی ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ مجھے تب پڑھاؤ جب لوگ سب سے کم، کیونکہ میں جوگی رام پورے میں مجمع کے لیے خطاب نہیں کرتا، مولا کے لیے خطاب کرتا ہوں. میری سوچ یہ ہوتی ہے کہ کچھ خدمات آپ کی اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے ضرور ہونی چاہیے. بالکل بنا کسی مبالغے کی یہ کہہ سکتا ہوں کہ مولا کی بارگاہ میں اگر مجھ سے سوال ہو کہ تم میرے لیے کہاں کہاں گئے، تو میں کہہ سکوں مولا ان جگہوں پہ گیا، اور آخر میں جوگی پور کا نام ضرور ہو، کیونکہ یہاں آنے کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے ان کا تذکرہ کرنا، جن کا تذکرہ کرنا ان کے لیے شرف نہیں، میرے اور آپ کے لیے شرف ہے. بڑے آرام سے آپ سنتے چلے جائیے، حالت عبادت میں ہیں، دھیرے دھیرے یہ بھر جائے گا، شاید پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. مجھے جوانوں، نسلوں، قوم کے لوگوں پر بھروسہ ہے کہ وہ بے پناہ پیار دیتے ہیں. یاد رکھیے گا ہر ایک عبادت میں آپ شریک ہیں، آپ کا مال شریک ہے، آپ کی نیت حاضر ہے، آپ کا پیسہ شریک ہے، آپ کا خروج شریک ہے. ہر ایک عبادت میں جو آپ کر رہے ہیں اس میں آپ ہیں، نماز میں آپ ہیں، روزہ میں آپ ہیں، جتنی نیکیاں کر رہے ہیں نیکیوں میں آپ ہیں. ہر ایک عبادت میں آپ ہیں، خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے. ہر ایک عبادت میں آپ ہیں، خدا نہیں ہے. مگر کچھ عبادتیں ایسی ہیں ادھر آپ شروع کرتے ہیں ادھر خدا شریک ہو جاتا ہے. اہل بیت پہ درود بھیجتے ہو خدا شریک ہوتا ہے، ان کے دشمن پہ لعنت بھیجتے ہو خدا شریک ہو جاتا ہے. بھائی کسی نے یہ تو نہیں دیکھا کہ قبر میں ہم نعرے کیسے لگائیں گے، کم سے کم زندگی میں ایسے لگا دیا کرو کہ جو پسند نہ کرے انہیں موت آ جائے. جا کے سننا، مجھے بہت کم پڑھوں
گا، مسائل پہ آ جاؤں گا، زیادہ دیر تک تقریر نہیں کروں گا. ذہن میں رکھنا میں کسی موضوع پہ لے کے آپ کو چل رہا ہوں. آج کل کے حالات ذہنوں میں ہیں. خوش نصیب ہو، خوش نصیب، خوش نصیب، خوش نصیب ہو تو رکعت جاگے گھر میں نماز پڑھنا، شکرانے کی، ماں کے قدم چومنا، باپ کے ہاتھ چومنا کہ تم اس گھر میں پیدا ہوئے ہو جس کی چھتوں پہ علم لگایا جاتا ہے. پھر بڑا جملہ کہا میں کو بتانا پڑتا تھا میں شیعہ ہوں. پوچھنے والا نہیں پوچھتا تھا کہ کون شیعہ، چونکہ خمینی نے بتا دیا تھا کون شیعہ. اب عجیب بات ہے، شیعوں کو بولنا پڑتا تھا ہم مسلمان ہیں. کمال ہے، کمال اسلام بچایا انہوں نے جن کو ہم چاہتے ہیں. ہم ہی بتانا پڑتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہیں. لیکن خامنائی کے میزائلوں نے دنیا کو بتا دیا مسلمان بھی ہم ہی ہیں، شیعہ بھی ہم ہی ہیں. اچھے بہادر کو اگر پتہ چل جائے کہ تمہیں گولی ماری جائے گی، خدا کی قسم راستہ بدل دے گا. پتہ چل جائے حملہ ہو جائے گا، گاڑی بدل دے گا. پتہ چل جائے اپنے اندر کے ہی کچھ لوگ ہیں جو منافقت کر رہے ہیں، گھر بدل دے گا، ایڈریس بدل دے گا، شہر بدل دے گا، ملک بدل دے گا. پوچھنا چاہو تو مجھ سے پوچھو، میں ممبر سے مثالیں دے دوں. مگر اللہ رے اللہ، حسین کا غلام، اللہ رے اللہ، علی کا ماننے والا، اللہ رے اللہ، نعرے حیدری لگانے والا، اللہ رے اللہ، اتحاد کو زندگی سمجھنے والا، اللہ رے اللہ، فلسطین کے بچوں کی وکالت کرنے والا، اللہ رے اللہ، مظلوموں کا ساتھ دینے والا، اللہ رے اللہ، دنیا کو کربلا کا درس سنانے والا، عاشور کا فلسفہ سمجھانے والا، غدیر یاد دلانے والا، من کنت مولا کا نعرہ زور زور سے لگانے والا. اللہ رے اللہ، معلوم ہے مارا جاؤں گا، معلوم ہے ایسے حملہ ہوگا جیسے شاید تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، معلوم ہے کہ ایسے حملہ کیا جائے گا کہ دشمن چاہتا ہوگا کہ کوئی شکوک و شبہات نہ ہو اس بات پر کہ مار دیے گئے. مگر خدا کی قسم نہ مسلح بدلا، نہ سجدگاہ بدلا، نہ تصویر بدلی، نہ مکان بدلا، نہ کمرہ بدلا، نہ ارادہ بدلا. اس لیے کہ دنیا والے بدلتے ہیں، علی والے نہیں بدلا کرتے. میرے عزیز نے آیت اللہ خامنہئی کی تصویر مجھے تحفے میں پیش کیا ہے. میں عرض کروں علی کے راستے پہ چلنے والوں کا کردار اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ بادشاہوں کی شخصیت اتنی بلند نہیں ہوتی جتنا رہبر کی تصویر بڑی ہو جاتی ہے. کچھ اس طرح سے جوڑ دیا، ذہن زمانے کا کچھ اس طرح سے جوڑ دیا، اور جیسے آگ نے لوہے کے منہ کو موڑ دیا، اور جیسے آگ نے لوہے کے منہ کو موڑ دیا تو زمانہ کیسے نہ لبیک یا حسین کہے. حسینیوں نے یزیدی غرور توڑ دیا. نعرہ حیدری. سنو، میں نے تمہیں یہ تو بتا دیا کہ خامنہئی نے اپنی جگہ نہیں بدلی، پر تمہیں یہ بھی تو بتا دوں جو ملعون ابن ملعون ہے، جو نجس شجرے کی پیداوار ہے، اس کی حالت یہ تھی نہ وہ زمین پہ تھا نہ آسمان پہ تھا. 3 دن ہوائی جہاز میں اڑ رہا تھا، ہر ملک کے قریب سے گزر رہا تھا، ہر ملک اس کو بتا رہا تھا کہ تو تھریٹ کے نیچے ہے، تو خطرے میں ہے، تو خطرے میں ہے، تو خطرے میں ہے. مجھ سے کسی نے سوال کیا آپ کے یہاں خطرہ کیوں نہیں ہوتا، خطرے کا ڈر کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا مکانوں میں پناہ لینے والے اور ہیں، نعت علی پڑھ کے سونے والے اور ہیں.
مجھ بتاؤں کتنے دیر پڑھوں؟ ہاں ارے پڑھتے رہو صبح تک بڑھیا پڑھتے بھائی ہاں میرے عزیزان، اگر تمہارا دل راضی ہو تو اس مجلس کو صرف اور صرف آیت اللہ خامنئی کے ایصال ثواب کے لیے پورے ہندوستان کی طرف سے پڑھا جائے۔ ہاں میرے ساتھ رہو، تمہیں چلنے کے فلسفے سمجھاؤں، پولیٹکس بتاؤں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ کہیں کسی جگہ پہ مجلس ہوتی ہے، کسی جگہ پہ نہیں ہو پائی، کسی جگہ پرمیشن ملا، کسی جگہ پرمیشن نہیں مل پائے۔ لوگوں کی بڑی خواہش ہے، لوگوں کے بڑے لوگوں کی بڑی خواہشیں رہتی ہیں کہ ہمارے یہاں پروگرام ہو، ہمارے یہاں پروگرام ہو، ہمارے یہاں پروگرام۔ تم سب کی طرف سے، سارے ہندوستان کی طرف سے نجف جو کہ پورا کیا آخری مجلس برائے ایصال ثواب شہید مظلوم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الخامنئی۔ بھائی آصف بھائی آپ آگے، آپ بھائی پڑھے محمد و آل محمد۔ اجے بھائی دنیا کے پیچھے یہاں پر شکریہ۔ میرے عزیزان، دنیا کے 195 ملک ہیں، 200 پریزیڈنٹ ان ملکوں کے ہیں۔ 200 پہلے ہو گئے، 400 ہوئے، 200 بعد میں آ گئے، 600۔ دنیا کے پورے وی آئی پی کتنے ہیں؟ 600۔ کہنے کو وی آئی پی ہیں، کہنے کو پریزیڈنٹ ہیں، کہنے کو دا فرسٹ مین آف نیشن ہے، کہنے کو طاقتور ہیں، لیکن اتنے خدا میں کہ اپنی مرضی سے بول نہیں سکتے۔ اپنی مرضی سے بول نہیں سکتے، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے، اپنی مرضی سے چل پھر نہیں سکتے، اپنی مرضی سے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ آج پروگرام میں کیا پہننا ہے، کلچر کا کون سا پروگرام ہے، کون سا ڈریس اپ ہوگا، یہ طے ہوگا، طے کیا جائے گا، بعد میں بتایا نہیں بنے۔ اور میں دلیلیں دے رہا ہوں، تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا، کچھ باتیں اپنی زبان سے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھو دنیا کیا ہے، بازار میں دین میں سکے ویپاری ہیں، دین میں سکے۔ ایک ویپار پبلک کرتی ہے، آپ سامان لاتے ہو، آپ بیچتے ہو۔ ایک ویپار سرکار کرتی ہے، ایک پبلک کرتی ہے، ایک سرکار کرتی ہے۔ اور ایک ویپار دنیا کے وہ 5 ملک کرتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ وہ دنیا کے 200 ملکوں پہ اپنی حکومت چلاتے ہیں۔ جس کو چاہتے ہیں بدل دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اٹھاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بٹھا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جنگ میں جھونک دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہم نے تمہاری صلح کرا دی، تم جنگ بند کر دو، جنگ بند کر دو۔ سمجھ گئے نا؟ یہ 5 ملک دنیا کے، یہ سارے کے سارے کرتے کیا ہیں؟ یہ پروڈکٹ بیچتے ہیں، سارے کو پیسہ بیچتے ہیں، یعنی لون بیچتے ہیں، پیسہ بیچتے ہیں، فارن پالیسیز بیچتے ہیں، فیس بیچتے ہیں، سکول۔ دنیا کہاں پاس ایسے ہی سکول رہے آپ کا؟ دنیا سے کہتے ہیں بھائی ہمارے یہاں سے فیس خرید لو، کیا ہوگا؟ تمہارے یہاں ٹریول کرنے والے زیادہ ہوں گے، کیا ہوگا؟ ڈالر آئے گا، ریونیو بڑھے گا، تمہارے یہاں اکنومی ہائی ہو جائے گی، اچھا رہے گا۔ اپنے بیچ سجا لو، اپنے پارک سجا لو، اپنے ریسٹورنٹ سجا لو، اپنے بزنس سینٹر سجا لو، اپنے لوگوں کو سجا لو۔ اچھا کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارے پاس پیسہ آ گیا، پیسہ آ گیا، پیسہ آ گیا۔ دھیرے سے انہوں نے کہا تو تمہارے پاس پیسہ آ گیا، تمہاری کرنسی اوپر ہو گئی۔ اب کا دیکھو تمہارا پڑوس والا ایٹم بم بنا رہا ہے، اچھا کیا کرے کہ آپ جنگ خرید لو۔ تو دنیا کا سب سے مہنگا انسٹرومنٹ، سب سے مہنگا پروڈکٹ جو دنیا میں بیچا جاتا ہے اسے جنگ کہتے ہیں، جنگ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جنگ ایسے نہیں ہو جاتی ہے،
جیسے پڑوس میں 2 گھروں کی ہوگی، موسم کی وجہ سے آستین اٹھایا، دماغ گرم تھا، آپ نے کچھ بولا، اس نے کچھ بولا، اور لاٹھی نکلی اور جھگڑا ہو گیا۔ ملک ایسے نہیں لڑا کرتے، ملک پلان کے تحت لڑا کرتے ہیں۔ ملک میں کیرم کی طرح ڈپلومیسی ہوتی ہے۔ کیرم کھیلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے نا کہ آپ اپنا نشانہ کہیں اور کر لیتے ہیں، ایفیکٹ کہیں اور ہوتا ہے، دیکھا ہے نا آپ نے؟ ویسے ہی جنگوں میں آدمی حملہ کسی اور دیش پہ کرتا ہے، ایفیکٹ کسی اور دیش پہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے کام بالکل الگ ہوتے ہیں۔ تو جنگ بیچی جاتی ہے، صلح بیچا جاتا ہے۔ دنیا کے سارے ملک فقیروں کی طرح امریکہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، بھائی صاحب آپ جو بیچو گے ہم لے لیں گے۔ ایک ہی ملک ہے ایران، جس کے رہبر نے کہا کون بھائی صاحب، کہاں کا بھائی صاحب، ہائے ہائے ہائے، میں نے تو ہندوستانی انداز میں تمہیں سمجھا دیا۔ ایک ہی رئیس، ایک ہی بڑا، ایک ہی رہبر، جس نے کہا کون ہے بھائی تم ہو کون کشتی لے کے آ رہے ہیں، گھیرتے ہیں ہم آ رہے ہیں، ہم فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے آ جاؤ کوئی بات نہیں ہے۔ 250 کلومیٹر آئے بھی، 1200 کلومیٹر چلے بھی گئے، نہ آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا ہے۔ میں بھی سوچ رہا تھا اس پہ بھی خیبر پڑ جانا چاہیے، پر خیبر نہیں مارا، اس لیے کہ خیبر وہیں مارتے ہیں جہاں یہ پتا ہو کہ اس کو ختم کرنا ہے۔ آئے آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس میں وہ کیا بولتے ہیں، خودی میں آدمی کچھ کا کچھ سوچتا ہے اور کچھ کا کچھ بولتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا کے ہر پریزیڈنٹ کی کچھ نہ کچھ عزت ہے، کچھ نہ کچھ ریسپیکٹ ہے، کچھ نہ کچھ